بیت المقدس میں ہونے والی جھڑپوں میں 250 سے زیادہ فلسطینی اور 19 اسرائیلی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس اور فلسطینی مظاہرین کے درمیان بیت المقدس میں سنیچر کو تازہ جھڑپوں میں 50 سے زائد فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد 2 دن میں پولیس کے ہاتھوں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 250 سے بڑھ گئی ہے۔ پولیس کے مطابق اب تک تصادم میں 19 اسرائیلی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ سنیچر کو جھڑپوں کا مرکز بیت المقدس کا پرانا شہر رہا اور یہ تصادم اس دن ہوا جب ہزاروں فلسطینی مسلمان لائلۃ القدر کے موقع پر مسجد اقصیٰ میں عبادات کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق تازہ جھڑپوں میں 53 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی پولیس نے اپنے ایک اہلکار کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مزید یہ کہ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 1 درجن کے قریب افراد کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ تصادم میں فلسطینی نوجوانوں نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا اور پولیس کی جانب سے لگائی گئی رکاوٹوں کو توڑ پھوڑ دیا، جبکہ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں چلائیں، اسٹن گرینیڈ پھینکنے جبکہ انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن بھی استعمال کی۔ اس سے قبل جمعے کو فلسطین میں ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیلی پولیس کی جانب سے چلائی جانے والی ربڑ کی گولیوں سے 200 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے تھے، جبکہ پولیس کے مطابق اس کے 18 اہلکار بھی زخمیوں میں شامل ہیں۔ جھڑپوں کے بعد مقامی ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے جگہ کم پڑنے کے بعد ہلال احمر نے ایک فیلڈ ہسپتال بھی قائم کیا تھا۔ یہ جھڑپیں ایک ایسے وقت ہوئی ہیں جب شیخ جراح کے علاقے سے فلسطینی خاندان کی ممکنہ بے دخلی کے معاملے پر سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ فلسطینی میڈیکل سروس کے مطابق جمعے کو زیادہ تر افراد مسجد اقصیٰ کے صحن میں اس وقت زخمی ہوئے جب اسرائیل پولیس نے ربڑ کی گولیاں اور اسٹن گرینیڈز کا استعمال کیا۔ اس کارروائی کا نشانہ وہ فلسطینی بنے جو اہلکاروں پر بوتلیں اور پتھر پھینک رہے تھے۔ یہودی آباد کاروں اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ واقعات کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس میں خدشہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی اس زمین سے نکال دیا جائے گا جس پر یہودی آباد کار اپنی مالکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یروشلم کے پرانے شہر میں واقع مسجد اقصیٰ نہ صرف مسلمانوں کے لیے سب سے قابل احترام مقامات میں سے ایک ہے، بلکہ یہودیوں کے لیے بھی یہاں مقدس مقام بھی ہے، جسے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مقام اکثر اوقات تشدد اور جھڑپوں کا مرکز رہا ہے، اور اس سال بھی رمضان کے مہینے کے آخری جمعے کی رات یہاں عبادت کے لیے ہزاروں افراد جمع ہوئے، جس کے بعد ایک بار پھر تشدد شروع ہو گیا۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ شام کی نماز کے بعد ہزاروں نمازیوں کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے انہوں نے نظم و ضبط بحال کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق مسجد اقصیٰ کے ایک عہدیدار نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے پرسکون رہنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، پولیس کو نمازیوں پر فوراً دستی بم پھینکنے بند کرنے چاہئیں اور نوجوانوں کو پرسکون ہو کر خاموش ہونا چاہیے۔ فلسطین کی ہلال ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ زخمی ہونے والے 88 فلسطینیوں کو ربڑ میں لپٹی دھاتی گولیاں لگنے کے بعد ہسپتال لے جایا گیا۔ مزید بتانا یہ تھا کہ زخمی ہونے والے 6 افسران میں سے چند کو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ مشرقی بیت المقدس کے ضلع شیخ جراح میں فلسطینی خاندان کو بے دخل کیے جانے کا خطرہ ہے، جس کے باعث عالمی برادری نے بھی جمعے کے روز پرامن رہنے کی اپیل کی تھی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی قسم کی بے دخلی کے اقدامات کا ارادہ ملتوی کرنا چاہیے اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے پر زیادہ سے زیادہ پابندی لگانی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن کو بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے خصوصی کوآرڈینیٹر ٹور وینس لینڈ نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے لیے یروشلم میں موجود مقدس مقامات کا احترام کریں۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ میں طویل عرصے سے چلنے والے اس قانون مقدمے کی سماعت پیر کو کی گئی۔ اسرائیل نے سن 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ کے بعد سے ہی مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ پورے شہر کو اپنا دارالحکومت سمجھتا ہے، حالانکہ بین الاقوامی برادری کی اکثریت اسے تسلیم نہیں کرتی ہے۔ فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ مشرقی یروشلم مستقبل میں بننے والی ان کی آزاد ریاست کا دارالحکومت ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی روز سے اس حوالے سے سیف شیخ جراح ٹرینڈ کر رہا ہے اور آج پاکستان کے صفحے اول کے ٹرینڈز میں سیف شیخ جراح اور اسرائیل اٹیک آن الاقصیٰ شامل ہیں۔ کئی صارفین شیخ جراح کے علاقے اور گزشتہ روز یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیل پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔
بیشتر صارفین اسرائیلی پولیس کی جانب سے مسجد اقصیٰ میں دوران عبادت ربڑ کی گولیاں چلانے اور دستی بمبوں کو پھینکنے کی مذمت کر رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لیکر نامی صارف نے لکھا، مسجد وہ جگہ ہے جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اسے ایک محفوظ جگہ سمجھتے ہیں، اس لیے اسے خدا کا گھر کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ سب کیا ہوا؟ اور ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک اسرائیلی پولیس اہلکار کو خواتین اور بچوں پر دستی بم پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی افراد بین الاقوامی برادری اور انسانی حقوقی تنظیموں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی پولیس کی حالیہ کارروائیوں کا نوٹس لے۔ بیشتر صارفین فیس بک کی جانب سے فلسطینیوں کی جانب سے شیئر کردہ ویڈیوز اور دیگر مواد کے ہٹائے جانے کی شکایت کرتے بھی نظر آتے ہیں، جبکہ کئی صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسٹاگرام نے یروشلم اور اقصیٰ کے ہیش ٹیگز والی پوسٹ اور ویڈیوز کو محدود کر دیا ہے۔ دوسری جانب شیف فلیشر یہودی برادری کے بین الاقوامی ترجمان نے لکھا، ٹیمپل ماؤنٹ پر جاری تباہی کو 1 گھنٹہ پہلے ہی رک جانا چاہیے تھا۔ شرم کی بات ہے کہ کوئی بھی سیاستدان اتحاد کی بات نہیں کر رہا۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے وکیل ارسن اوستروفسکی نے لکھا، یوم القدس کے موقع پر حماس اور دوسرے گروہ شیخ جراح کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ کیمرہ اور ویڈیو دھوکہ دے سکتی ہیں، لہٰذا ان پر یقین نہ کریں۔ اسرائیلی پولیس صورتحال کو پرامن بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کا فلسطینیوں پر حملہ، جس میں سعودیہ اور UAE نے اظہار مذمت کیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE نے بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کے حملوں کے بعد فلسطینیوں کے ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کے تل ابیب کے منصوبوں کی مذمت کی ہے۔ بیت المقدس میں جمعے کی رات کو ہزاروں فلسطینی مسلمان لیلۃ القدر کے موقع پر مسجد اقصیٰ میں عبادت کی غرض سے جمع ہوئے تو اسرائیلی فورسز نے ربڑ کی گولیوں اور اسٹین گرینیڈ سے فائر کر دیے۔ اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام اور مشرقِ بیت المقدس کے اطراف میں ہونے والی جھڑپ میں 250 فلسطینی اور 17 پولیس افسران زخمی ہوئے۔ مملکت کی وزارت خارجہ کی وزارت نے کہا کہ سعودی عرب نے بیت المقدس میں درجنوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے اور ان پر اسرائیلی خود مختاری مسلط کرنے کے اقدامات کو مسترد کیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، اگرچہ ریاض نے خاموشی سے نام نہاد ابراہیم معاہدوں کی حمایت کی لیکن ان کی توثیق نہیں کی۔ سعودی عرب نے طویل عرصے تک فلسطینی مقاصد کی حمایت کی اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منتقل رکھا، لیکن گزشتہ سال نومبر میں اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی ولی عہد سے ملاقات کی، اور یہ کسی اسرائیلی رہنما کا پہلا تصدیق شدہ دورہ تھا۔ UAE نے بیان میں ان جھڑپوں اور فلسطینیوں کی ان کے گھروں سے بے دخلی کی شدید مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ خلیف المار کے ایک بیان میں اسرائیلی حکام پر زور دیا کہ وہ تناؤ کو کم کریں۔ WEM کے ذریعے جاری بیان میں زور دیا گیا کہ اسرائیلی حکام بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سنبھالیں اور فلسطینی شہریوں کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے تحفظ فراہم کریں اور ایسے عمل سے گریز کریں جس سے مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال ہو۔ یاد رہے کہ ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسرائیلی قابض فورسز کی جانب سے مسجد اقصیٰ میں معصوم نمازیوں پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ ایک جاری بیان کہا گیا تھا کہ اس طرح کے حملے خاص طور پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران تمام انسانی اقدار اور انسانی حقوق کے قوانین کے منافی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے ہم ایک بار پھر 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستوں کے حل کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اور القدس الشریف آزاد اور متصل فلسطینی ریاست کا قابل عمل دارالحکومت ہے۔